الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تعالی فاقم وجہک للدین حنیفا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 7 روزہ مکالمہ بین الادیان و حقانیت اسلام کورس کا آج پہلا دن اور اس کی تیسری نشست ہے۔ اس سے پہلے 2 نشستوں میں ہم نے مکالمہ بین الادیان کی بنیادی اصطلاحات، تعارف، شریعت اسلام میں اس کی اہمیت اور پھر مادہ پرستی کا بنیادی نظریہ بگ بینگ اور نظریہ ارتقاء، اس پر تحقیق کی جائزہ پیش کیا تھا۔ ابھی تیسری نشست ہے تو ہم اس نشست میں خدا اور مذہب کی ضرورت اس عنوان پر بات کریں گے۔ چونکہ دین کے بنیادی تصورات چل رہے ہیں تو جب مادہ پرستی کی بات آتی ہے تو ان کے افکار، نظریات زیر بحث آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات پر بات ہوتی ہے، جس طرح کہ صبح اس پر کچھ بات ہوئی تھی، کل کو بھی انشاءاللہ ہم اسی پر ہی تفصیلی بات کریں گے۔ اسی عنوان کا ایک ضمنی عنوان ہے خدا اور مذہب کی ضرورت، یعنی ہمیں خدا تعالیٰ کی کیوں ضرورت ہے، ہمیں دین اور مذہب کی کیوں ضرورت ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں تو وہ دین اور مذہب کی ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں، اور جو لوگ خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے وہ کسی دین اور مذہب کے قائل بھی نہیں اور اس کو اپنی ضرورت بھی نہیں سمجھتے۔ لہذا جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم عقل مند انسانوں کو یہ بات سمجھائیں کہ بھائی تمہیں اس دنیا میں آنے کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی پل پل پہ ضرورت پڑے گی۔ اگر اس کا انکار کرو گے تو دنیا کے کسی کھاتے میں نہیں لگ سکتے اور کسی جگہ پر بھی تمہارا کامیابی والا معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ اسی موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو خدا اور مذہب یہ انسان کی ضرورت ہے، یعنی خدا پر ایمان اور زندگی گزارنے کے لیے ایک دین یہ انسان کے پاس اس کی ضرورتوں میں سے بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسان کسی طریقے سے بھی کامل نہیں ہے، ہر اعتبار سے ادھورا ہے۔ کیوں؟ مادہ پرست یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس استعمال کرنے کے لیے عقل موجود ہے۔ جب ہمارے پاس عقل موجود ہے تو عقل کے ذریعے سارے مسئلے حل کر لیں گے۔ تو یہ بنیادی غلط ہے۔
اس کی وہ 3 وجوہات ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، وجوہات کہہ لیں یا دلیل کہہ لیں، کہ انسانی عقل یہ اپنی جگہ نعمت ضرور ہے، اس کی نعمت کا انکار نہیں ہے، عقل بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک عطا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اور اس سے ہٹ کر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا ایک مخصوص دائرہ کار ہے عقل کا، یہ نعمت ہے، اس کی نعمت ہونے سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یہ نعمت ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دیکھیں میں اس کی پہلے دلیل عرض کرتا ہوں۔ اس دنیا میں جب ہم آتے ہیں ہمارا حال اور دیگر کئی طرح کے جانوروں کا حال ذرا مختلف ہے۔ دیگر جانور دنیا میں آتے ہیں نا، عموماً اپنی ضروریات اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، یا تو ضروریات ان کے ساتھ ہوتی ہیں اور یا ضروریات کے حاصل کرنے کا سامان ان کے ارد گرد موجود ہوتا ہے۔ جنگلوں میں رہنے والے جانور ہیں، یہ دنیا میں آتے ہیں تو اپنی بنیادی ضروریات یا تو ان کے ساتھ ہوتی ہیں یا ارد گرد ہوتی ہیں۔ اب جو جنگلوں میں رہنے والے جانور ہیں، ظاہر بات ہے ان کو لباس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے ان کی جلد ہی ایسی بنائی ہوتی ہے وہ لباس کا کام دیتی ہے۔ جو جانور اپنی جوانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جوان ہو رہا ہوتا ہے، اس کی جلد اسی طریقے سے اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، اور جیسا موسم ہوتا ہے اس کی جلد اس کے لیے ایسا ہی ماحول فراہم کرتی ہے۔ اس کو نہ تو گرمیوں میں ململ کے کپڑے باریک پہننے کی ضرورت ہے، نہ سردیوں کے اندر موٹے جرسیوں اور کوٹوں کی ضرورت ہے، اس کا لباس اس کے ساتھ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس پنجے ہیں، اگر وہ اس سے غذا حاصل کرنا چاہے تو پنجوں سے شکار کر کے حاصل کر سکتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اگر دشمن کا مقابلہ کرنا ہو تو انہیں پنجوں سے کرنا جانتا ہے، دفاع کا سامان اس کے پاس موجود ہے، اور جنگل میں رہتا ہے، ارد گرد اللہ پاک نے اس کی ضرورت کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن انسان ہے، اس کی بنیادی ضرورتیں روٹی کپڑا مکان کہتے ہیں نا، اشتراکی لوگ، ہاں جی یہی نعرہ لگاتے ہیں روٹی کپڑے مکان کا۔ یہ جب دنیا میں آتا ہے اس کی بنیادی ضرورتیں اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اب دیکھو لباس انسان کی ضرورت ہے لیکن ساتھ نہیں ہے، ننگا آتا ہے۔ غذا کی ضرورت ہے، غذا ساتھ نہیں ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے اس کو مکان چاہیے رہنے کے لیے، اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں انسان اس دنیا کے اندر آ کر اپنی عقل کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اپنی روزی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے تو اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، اپنی عقل سے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو اس کو ہاں جی رہنے کے لیے کوئی مکان دستیاب ہوتا ہے۔ تو جانور میں اور انسان میں کچھ فرق ہوا کہ جانور دنیا میں آیا تو عموماً اپنی ضرورتیں ساتھ لے کے آیا، لیکن انسان دنیا میں آیا تو ساتھ لے کر نہ آیا۔ اللہ پاک نے جانوروں کو عقل نہیں دی لیکن انسان کو عقل دی ہے، بطور نعمت کے اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ تم اپنے عقل کے ذریعے اپنے ان ضروریات کو ڈھونڈ اور اس کا سامان فراہم کرو، تو عقل نعمت ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ عقل انسان کے لیے نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود
یہ ایسی قوت ہے کہ سب حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو مقابلہ کر سکتی ہے اس قوت کا نام اس دنیا میں رہنے کے لیے انسان کے لیے جو قوت ضروری ہے اس قوت کا نام نور ایمان ہے. اس قوت کا نام اچھے اخلاق ہے. اس دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو ایک بہترین انسان بنانے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے اور یہی مذہب کی بنیاد ہے. دیکھیں دوسری دلیل یہ بھی دے سکتے ہیں کہ یہ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر لوگوں کی سوچ میں، لوگوں کی فکر میں بہت اختلاف ہے. عموماً اگر کسی بات سے متعلق لوگوں کی رائے لی جائے تو وہ متفق نہیں ہوتے، آراء مختلف ہوتی ہیں. تو جو چیز ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی کر سکتی ہے وہ ایک دین اور مذہب بھی ہو سکتا ہے جو اکٹھی کر سکے. اس کے سوا اکٹھی کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. بغیر ہر بندہ کہتا ہے دوسرے بندے سے میں زیادہ عقل مند ہوں، میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہے. ہم رجال نحن رجال، ہاں جی وہی بندے ہیں ہم بھی بندے ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں. تو آرام اختلاف ممکن ہے. اس لیے جو چیز انسان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی کر سکتی ہے اس کا نام مذہب ہے. تیسری دلیل ہم یہ دے سکتے ہیں، دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ادراک بندہ اپنی آنکھوں سے کرتا ہے. بہت ساری ایسی ہیں کہ آنکھوں کے ذریعے کا ادراک نہیں ہو سکتا. اس طرح وہ چیزیں ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا ادراک عقل کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا. جو چیزیں عالم ملکوت سے تعلق رکھتی ہیں اس کا ادراک عقل کے ذریعے نہیں ہو سکتا. ان چیزوں کا ادراک اگر ہو سکتا ہے تو وہی کے ذریعے ہے جس کی بنیاد مذہب ہے. ہاں جی جتنی بھی چیزیں ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ان کے متعلق اگر معلومات انسان کو مل سکتی ہیں تو مذہب کے ذریعے ہی ممکن ہے، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے عقل انسان کی تمام معاملات میں کافی نہیں، باوجود اس کے کہ یہ نعمت ہے اور نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن یہ عقل ہر قسم کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. عقل کے ترازو پر ہر چیز کو نہیں تول سکتے. دیکھو ایک ترازو ہے جو سونا تولنے کے لیے، جواہرات تولنے کے لیے بنایا گیا ہے. اب عقل مندی یہ ہے کہ ہم اس سے سونا ہی تولیں، جواہرات ہی تولیں، یہ عقل مندی ہے. لیکن جو ترازو سنیارے کے پاس پڑا ہے جس سے وہ سونا تولتا ہے، اگر اسے پہاڑوں کو تولنے لگے گا تو وزن ہوگا. تو پہاڑوں کا وزن کرنا بے وقوفی ہے. تو لہذا جو چیزیں عقل کے دائرہ کار سے باہر ہیں اگر وہ عقل پر پرکھے گا تو کبھی بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا. تو مذہب کی انسان کو بنیادی طور پر ضرورت ہے. انسان کی عقل ہر چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اور مختلف پیرائے سے اس پر دلائل بیان کی جا سکتے ہیں. مثلا مذہب انسان کی فطری ضرورت ہے. مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہے. کہتے ہیں یہ چیز انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس کی طبیعت میں داخل ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی گواہی دی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ سب طرف سے موڑ کر دین کی طرف کر لیجئے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جو ہیں وہ
علم سے کام نہیں لیتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دین کہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں دین کو، مذہب کو رکھا ہے۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر یعنی دین پر پیدا ہوتا ہے۔ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ تو لہذا مذہب اور دین انسان کی فطرت میں داخل، اس کی طبیعت میں داخل ہے، اس کے مزاج میں داخل ہے کہ وہ مذہبی ہو۔ اس دنیا کے اندر جو لوگ مذہبی نہیں ہیں، نظریاتی طور پر، عملی کی بات نہیں میں کر رہا فی الحال، نظریاتی طور پر مذہب کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے، وہ چند ایک ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ ان تھوڑوں کی وجہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے کام کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اب دیکھو یہ معاشرہ عقل مندوں سے بھرا ہوا ہے، یہ معاشرہ عقل مندوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود زمانے میں کچھ پاگل بھی تو ہیں نا۔ ان پاگلوں کی وجہ سے جو عقل مند ہیں وہ بھی اپنی عقل سے کام لینا چھوڑ دیں۔ ہاں جی، ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا اگر اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں ہمیں خدا اور مذہب کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ان کا حال بھی دیکھتی کہ ان کی زندگی اندر سکون نام کی کوئی شے نہیں ہوتی، ان کی زندگی بھی عبرتناک ہوتی ہے، ان کی موت بھی عبرتناک ہوتی ہے، لیکن ان چند بیوقوفوں کی وجہ سے ہم پوری دنیا کے جو انسان ہیں اور مذہب کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، ہم ان لوگوں کو ظاہر بات ہے برا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں جی، یہ بالکل ایسی مثال ہے، اگر چند لوگ کسی معاشرے میں بغیر مذہب کے ہیں، بغیر خدا کے قائل ہیں، تو مذہب والوں کا مذاق اڑائیں، یہ اس کی حیثیت بالکل ایسی ہے جس طرح کہتے ہیں وہ ایک آدمی تھا، اس کا ناک بالکل صحیح سالم تھا، وہ کسی ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں سارے ناک کٹے رہتے تھے۔ کون رہتے تھے؟ ناک کٹے۔ کوئی علاقہ ایسا تھا سب کے ناک کٹے ہوئے تھے، تو وہ ناک والا بندہ صحیح سالم ناک والا اس علاقے میں چلا گیا۔ تو اب یہ ناک کٹوں نے دیکھا بھئی یار یہ صحیح سالم ناک والا بندہ اس علاقے میں آ گیا ہے، اور یہ تو ہمارا مذاق اڑائے گا، دیکھو ان کے ناک نہیں ہے، تو لہذا قبل اس کے کہ یہ ہمارا مذاق اڑائے ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لہذا یہ جس گلی میں جس محلے میں جائے کہنا نکو آ گیا، نکو آ گیا، کیا کہنا ہے؟ نکو آ گیا۔ وہ بیچارہ جس محلے میں جائے کہ وہ نکو آ گیا، نکو آ گیا، نکو آ گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ناک والا ہونا عیب کی بات ہے یا بغیر ناک کے ہونا عیب والی بات ہے؟ تو یہ بالکل یہی بات ہے کہ مذہب والا ہونا عیب کی بات ہے یا بے مذہب ہونا عیب کی بات ہے؟ لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اوقات بندہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ غلط لوگ جو ہیں وہ ٹھیک بندے کا مذاق اس لیے اڑا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کسی نہ کسی طریقے سے ہاں جی ہماری جو ایک کہہ لیں کہ بےزتی ہے وہ بچ جائے خراب ہونے سے۔ ہماری بےزتی ایسے تو نہیں، ہماری بےزتی خراب ہونے سے بچ جائے، تو اس لیے وہ الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بے مذہب ہوگا، مذہب والوں کا مذاق اڑانا بالکل ایسے جس طرح کے ناک کٹوں کا مذاق اڑانا ناک والے کا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی جی؟ تو مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ کس میں داخل ہے؟ ہاں دیکھیں، فطرت میں داخل ہے، ساری دنیا ہی عموماً مذہب والی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ دوسری دلیل کہ اگر پوری دنیا سے کچھ لوگ اکٹھے کر لیں، ہم کچھ امریکہ کے آ جائیں، کچھ برطانیہ کے آ جائیں، کچھ افریقہ کے آ جائیں، کچھ عرب کے آ جائیں، کچھ یہاں پاکستان سے، کوئی بنگلہ دیش سے، سارے اکٹھے کر لینا، تو مختلف رنگوں والے، نسل والے، قوموں والے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اگر ہم دیکھو کوئی گورا ہوگا، کوئی کالا ہوگا، کوئی لمبا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی موٹا ہوگا، کوئی پتلا ہوگا،
کوئی اور صفت والا کوئی اور والا، اگر ہم ان میں یہ امتیازات ختم کر دیں تو جو چیز مشترک رہ جائے گی وہ صرف مذہب ہے. وہ چیزیں ہم ختم کر دیں اگر ساری کی ساری جو کہ ان کے ذاتی امتیازات ہیں، باقی کیا رہ جائے گی سب کے اندر مشترک چیز مذہب. معلوم ہے مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہے جس پہ سب لوگوں کو اکٹھا ہم کر سکتے ہیں. ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ساری انسانیت اکٹھی ہو سکتی ہے. تو اس حساب سے مذہب فطری چیز ہے. مذہب کیا ہے؟ فطری چیز ہے. اس پہ ایک اور دلیل بیان کرتا ہوں کہ مذہب انسان کی فطری چیز ہے، فطرت میں داخل ہے. اب دیکھیں عام طور پر جن چیزوں کو فطری شمار کی جاتا ہے، یہ فکری گفتگو ہے. کون سی گفتگو ہے؟ فکری. جو فکری گفتگو ہوتی ہے نا، اس کے اندر فریق مخالف کے مسلمات کو بھی لے آتے ہیں تاکہ اس کے لیے بات تسلیم کرنا آسان ہو جائے. جو لوگ مذہب کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی 2-4 چیزیں ایسی بتاؤ جن کو آپ فطری سمجھتے ہو، جن کو آپ، وہ کہتے ہیں مثلاً جی مال کی محبت فطری چیز ہے. اچھا دلیل کیا ہے جی؟ سب لوگ ہی مال سے پیار کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ مال کی محبت ایک فطری چیز ہے. اچھا کوئی اور چیز بتا دو. کہتے ہیں جی اولاد کی محبت ایک فطری چیز ہے. ہم کہتے دلیل دے دو. یہ دلیل یہ ہے کہ سب لوگ ہی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ فطری چیز ہے. تو میں نے کہا مذہب بھی فطری چیز ہے. کیوں؟ سب لوگ ہی مذہب سے محبت کرتے ہیں. تمہارے بتائے ہوئے اصول کے مطابق پھر مذہب کا فطری ہونا ثابت ہو گیا. اگر مال کی محبت فطری چیز ہے، دلیل کیا ہے؟ سب لوگ مال سے پیار کرتے ہیں. اولاد کی محبت فطری چیز ہے، سب لوگ اولاد سے پیار کرتے ہیں. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مذہب بھی انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے کہ سب لوگ مذہب سے پیار کرتے ہیں. مذہب انسان کی روح کی غذا ہے. مذہب انسان کی، میں عموماً بیان میں عنوانات بتایا کرتا ہوں تاکہ لکھنے والے بندے عنوان کے تحت وہ بات لکھ سکے. مذہب انسان کی روح کی غذا ہے. اس میں دلیل کیا ہے؟ اس میں دلیل یہ ہے جب سے انسانیت آباد ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک مذہبی لوگ ہر دور میں رہے ہیں. مذہبی لوگ ہر دور میں رہے ہیں. کل کو میں اس پہ تفصیل سے ہی بات کروں گا انشاءاللہ ایک اور پیرائے سے. تو مذہب انسان کی روح میں داخل ہے. ہر دور کے لوگ مذہبی رہے ہیں. یہ بے مذہب لا مذہب، یہ نو مولود طبقہ ہے جس کا تاریخی سب سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ انسانیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. سو میں نے بات کی تھی نا اس پہ، کسی قوم کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی قوم کی، چاہے دنیا کسی بر اعظم میں رہتی ہے، کسی رنگ و نسل کی ہے، آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جو چیز آپ کو بنیادی نظر آئے گی ان کے اندر، تاریخ کے اندر، یہ بات ہر تاریخ کتاب میں ملے گی. ہر قوم کا ماضی میں کوئی نہ کوئی مذہب رہا ہے. آپ مسلمانوں کی تاریخ لکھی ہوئی پڑھ لیں، عیسائیوں کی پڑھ لیں، یہودیوں کی پڑھ لیں، ہندوؤں کی پڑھ لیں، سکھوں کی پڑھ لیں، بدھ مت والوں کی پڑھ لیں، تاؤزم والوں کی پڑھ لیں. آپ دنیا کے کسی خطے کے لوگوں کی لکھی ہوئی تاریخ، کسی دور کی جو کتابیں آج دستیاب ہیں، چاہے وہ 500 سال پہلے لکھی گئی، چاہے وہ 1000 سال پہلے، چاہے ہزاروں سال پہلے، آپ کو اس کے اندر مذہب کی تاریخ ملے گی کہ یہ دور، یہ اپنا فلاں دور کے لوگ ہیں، ان کا فلاں مذہب تھا، فلاں تھا اور فلاں تھا. اس سے ابھی بحث نہیں ہے، اس سے ابھی بحث نہیں ہے کہ کون سا مذہب اختیار کرنا ہے، وہ ہم آگے بات کریں گے. فی الحال میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مذہب انسان کی ضرورت ہے. ہر دور کے اندر انسان نے مذہب کو اختیار کیا ہے، چاہے اس نے یہ بات سورج کی ہے، چاہے اس نے چاند کی ہے، چاہے درختوں کی ہے، چاہے کسی انسان کی ہے، چاہے کسی اور گھٹیا سے گھٹیا چیز کی، سے ابھی بحث نہیں ہے. ہر دور کے اندر مذہب انسانوں کی ضرورت رہا. جیسے معلوم مذہب انسان کی روح کی غذا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ،
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ سورہ یونس میں آیت نمبر 47 ہے، ہر قوم کے لیے ایک رسول کو بھیجا گیا۔ اور سورہ فاطر آیت نمبر 24 میں فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈرانے والا نبی نہ بھیجا ہو۔ اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع فرمایا۔ میں نے اس پہ بات کی تھی نا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، پھر آگے تسلسل بیان کیا انبیاء کا۔ ہر آدم علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی اور انسانیت کو دنیا میں بھیجا، اور ساتھ ہی فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ دیکھو اگر تمہارے پاس ہدایت آئے، جس نے ہدایت کی اتباع کی تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر قیامت کے دن، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھو ایک تسلسل ہے کہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں ہر دور میں مذہبی لوگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے انسانیت کو پیدا کیا اس وقت سے ان کے لیے مذہب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں چلتا رہا سلسلہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس سے پہلے انبیاء آتے رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس طرح ہم عام بات کی کرتے ہیں کہ ہر دور کے اندر نبی آئے تو مختلف اقوام کی طرف نبی آئے، تو ان کی شریعت اپنے علاقوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سارے جہانوں کے لیے تھی۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اس پہ ہم بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے اسلام کی خصوصیات کے عنوان سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ساری کی ساری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا، جنت کی خوشخبریاں سنائیں، دوزخ کے عذاب سے ڈرانے بنا کے بھیجا ہے، دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ آپ فرما دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ ہاں جی، اور یہ دین کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلہ کو مکمل فرما دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے شریعت کو مکمل کیا، دین کو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لہذا یہ چونکہ انسان کی روح کی غذا ہے، ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجتے رہے اور وہ مذہب لے کے آتے رہے۔ تو مذہب انسان کی یہ روح کی غذا تھی۔ دیکھیں ایک انسان کی جسم کی غذا ہوتی ہے، ایک روح کی غذا ہوتی ہے۔ ہم سمجھایا کرتے ہیں بات کو، انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نمبر ایک جسم، نمبر دو روح۔ تو یہ جسم یہ مادی ہے، مٹی سے بنا ہے، اس لیے اس کی غذا بھی مادی ہے، زمین سے نکلتی ہے۔ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر جن دواؤں سے علاج کرتے ہیں وہ بھی مادی ہے۔ اور روح جو ہے یہ آسمانی مخلوق ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا بھی آسمان سے اتاری ہے، اور وہ دین اور مذہب ہے۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر ہیں، اس طرح روح بیمار ہوتی ہے تو اس کے علاج کے لیے بھی ڈاکٹر ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ورثاء۔ تو مذہب انسان کی روح کی غذا ہے۔ آگے اگلی عام دلیل دے سکتے ہیں کہ مذہب پر عمل انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ دیکھو نا دنیا میں، اس دنیا کے اندر مادہ پرست بھی کہتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز آج اگر چھوٹے سے چھوٹا پرزہ بھی بنا جاتا ہے نا، ایک نٹ ہے، ایک قابلہ ہے جو کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر اس کو کسنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو کوئی مقصد ہے۔ تو وہ انسان جو ساری کی ساری چیزیں کسی نہ کسی غرض کے لیے بنا رہا ہے، اس کو کسی مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا، وہ بے مقصد دنیا میں آیا۔ اس انسان کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ مذہب پہ عمل کرنا ہے، وہ دین پہ عمل کرنا ہے۔
اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین کہ انسانوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ خالص اس کی بندگی کرے۔ تو یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کی بات ہے، اور انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر آ کر خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے اور دوسروں سے کروائے۔ اس لیے صبح میں نے عرض کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ پاک نے فرمایا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اظہار فرمایا کہ میں اس دنیا کے اندر اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ تو انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو اس دنیا میں اس دھرتی پہ جاری کرے اور اس پر عمل کرے، دوسروں سے کروائے۔ یہ انسان کی دنیا میں آنے کا پیدائش کا مقصد ہے۔ تو لہذا جو بندہ مذہب کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتا، گویا اس دنیا کے اندر بے مقصد آیا اور بے مقصد چلا گیا۔ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز شاید وہ 10 روپے کی آتی ہے، شاید وہ 5 روپے کی آتی ہے، وہ بھی آج وہی انسان مادہ پرست کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنا رہا ہے، لیکن خود اپنے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں سمجھتا۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے یہ۔ آج اگلی دلیل، اگر آج ٹینشن کا علاج کسی چیز کے پاس ہے تو مذہب کے پاس ہے۔ ہر بندہ ہی پریشان ہے، جس سے پوچھو ٹینشن بڑی ہے، کیا ہوا؟ ٹینشن بڑی ہے، ٹینشن بڑی ہے، چاہے ٹینشن کا معنی آتا ہو یا نہ آتا ہو، ٹینشن کہتے کس کو ہیں، لیکن ہر بندہ کہتا ہے ٹینشن بڑی ہے۔ ہر بندہ ٹینشن کا علاج چاہتا ہے، اور ٹینشن کا علاج سوائے مذہب کے اور کسی چیز کے پاس نہیں ہے۔ ابھی تک کوئی اور دوائی ایجاد نہیں ہوئی جس کے اوپر یہ لکھا ہوا کہ یہ ٹینشن کا علاج ہے کہ دوائی؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹینشن کا علاج کیا رکھا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بھئی سن لو اللہ کی یاد کے اندر دلوں کا سکون ہے۔ تو بندہ اس دنیا میں اگر اللہ کو یاد کرتا ہے، اسی کی بنیاد مذہب ہے، تو پھر واقعی وہ ٹینشن سے پاک زندگی گزار سکتا ہے اور اپنے ٹینشن کو حل کر سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ اس دنیا میں آیا اور اس کو اپنے آنے کا مقصد ہی پتہ نہیں ہے، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تو مذہب کو ضرورت ہی نہیں سمجھتا، دنیا جہان کی جتنی چاہے دوائیاں استعمال کر لیں اس کی ٹینشن دور ہونے والی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ٹینشن کا حل بھی مذہب ہے۔ دیکھیں آج انسان تنہائی کی زندگی کی بجائے تمدن کی زندگی، اجتماعی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ یہ عیسائی ہیں جنہوں نے رہبانیت نکالی تھی، ہاں جی، وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اللہ پاک نے اس کا حکم نہیں دیا تھا کہ عیسائیوں کے مذہبی پیشواؤں نے ہاں جی اپنے خاندان والوں، علاقے والوں سے کٹ کر جنگلوں میں جانا پسند کیا اور تنہائی کی زندگی اختیار کر لی، تو خود بھی اس سے تنگ آ گئے، پھر آبادیوں میں آ گئے۔ تو باہر کیا بھی ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو پیدائشی طور پر انسان مدنی طبع ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب انسانوں کے ساتھ گھل مل کر زندگی گزارے، اور آج ہر انسان کی خواہش ہے کہ بھئی دوسرے لوگ میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ہے کہ نہیں؟ چاہے کوئی مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، میں نے کوئی بدتمیزی نہ کرے، پنجابی چ کہہ لو، میں نہ کوئی بدتمیزی، اوے تمیز نال کہتے ہیں نا، اوے تمیز نال۔ یہ تمیز کون سکھاتا ہے؟ قوم سکھاتا ہے، یہ مذہب سکھاتا ہے۔ لہذا مذہب انسان کی ضرورت، اگر بندہ اس کائنات کے اندر باتمیز اچھا اور معیاری انسان بننا چاہتا ہے تو وہ مذہب اختیار کرے گا تو اس کا گزارا ہے، وگرنہ اس کو گزارا نہیں ہے۔ وگرنہ اچھے اخلاق کا درس انسان کی ماذ عقل تھوڑی دیتی ہے۔ ایک بندہ ایک چیز کو اچھا سمجھ رہا، دوسرا بندہ اسی کو برا سمجھ رہا، عقل تو کافی نہیں ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے۔ تو لہذا اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اچھے اخلاق کو سکھانے کے لیے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، اور آپ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ اور آپ نے خود اپنی بعثت کا مقصد بیان کیا، انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ بھئی تمہارے اندر یہ اخلاق کی کمزوریاں دور کر کے اچھے اخلاق کی تمہیں تعلیم دوں، میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اسے معلوم ہوا کہ اگر آج انسان مدنی طبع ہے، سب کے ساتھ گھل مل کر رہنا پسند کرتا ہے،
تو دوسرے سے سکون چاہتا ہے تو یہ تبھی ممکن ہے مذہب کو اختیار کرے گا. اگر مذہب کو اختیار نہیں کرتا نہ اس کو خود سکون مل سکتا ہے اور نہ دوسرے اس کو سکون سے رہنے دیں گے. اس لیے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بھائی مثالی مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان جس کے ہاتھ سے محفوظ رہے. آگی بات نہ مذہب پہ پھر آج ہر بندہ چاہتا ہے کوئی میں نہ بدتمیزی نہ کرے، کوئی میں نہ وعدہ کاٹا نہ کرے. یہ وعدہ کاٹا انہوں نے جان بوجھ کے کرنا چاہیے جہے اللہ نہیں مانتے. ہاں جی، تاکہ انہوں سمجھ آئے وعدہ کاٹا جڑا یہ تعلیم دین دندہ تین میں اختیار کر لو. روز صبح اٹھ کر جو ہے نا نہار منہ اس کو جو ہے نا 100 جوتے مارنے چاہیے. نہار منہ 100 جوتے مارنے چاہیے تاکہ اس کو اس وقت تک پڑھتے رہیں گے جب تک جو ہے یہ آپ اس بات کو نہیں سمجھو گے کہ بھائی یہ واقعی ان اخلاقیات کی میں ضرورت ہے جس کی تعلیم مذہب دیتا ہے. خیر ایک اور دلیل کہ مذہب ہماری ضرورت ہے. مذہب معاشرے میں عزت میں اضافے کا سبب ہے. مذہب بڑی عام فہم دلیل ہے، سب کے سمجھ میں آئے گی. مذہب ہمارے معاشرے میں عزت میں اضافے کا سبب ہے. آپ تجربہ کر لیں ہمارے معاشرے میں جو لوگ مذہبی ہیں جتنے زیادہ مذہبی ہیں ان کی اتنی زیادہ عزت ہے. جتنی زیادہ مذہبی ہیں اب دیکھو ایک بندہ عالم ہے، پیر صاحب ہے، ہاں جی، اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سر پہ ٹوپی لی ہوئی ہے یا پگڑی ماشاءاللہ اچھی لی ہوئی ہے. ہاں جی، محلے سے علاقے سے جہاں سے گزرتا ہے تو بچے بھی بڑے بھی ہر چلنے پھرنے والا آ کر جھک کے سلام کرتا ہے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. دوسرا بندہ جو کسی مذہب کا دین کا قائل نہیں وہی سے گزر رہا ہے، اس کو کوئی بندہ عزت کے نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں ہے. اس سے سلام لینا، سر پہ ہاتھ پھروانا، اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھروانا، ہر کی دعا کرنا میرا بچہ جو ہے اللہ میاں اس کے مقدر اچھے کرے، میری بچی اللہ میاں اس کے مقدر اچھے کرے. اب اسے دعا بھی کروا رہے ہیں، ہاں جی، اور حضرت بھی کر رہے ہیں، اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں جو وہاں سے گزر رہا ہے، کسی مذہب کا قائل نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بھائی جو مذہب کا قائل ہے، دین کا قائل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عزت عطا کر دی ہے. تو مذہب بندے کے لیے اس دنیا میں عیب کا باعث نہیں ہے بلکہ عزت میں اضافے کا سبب ہے، بلکہ عزت میں. اب دیکھو نا آج کل ہمارے معاشرے میں تو ایسا ہے، ہم تو بہت کم جانتے ایسا ہو کہ جو اس کا الٹ ہے. آج کسی بندے نے کاروبار کرنا ہو، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ چاہتا ہے یار میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ اختیار کر لوں، کوئی بندہ مجھے مل جائے، مل کر ہم کاروبار کریں. تو وہ عموماً دیکھیں یار کوئی دیندار بندہ میں نمازی مل جائے کوئی نا، جو نمازی بندہ وہ تو کبھی کٹ کرے گا، ہاں یا کرے گا ہی نہیں، یا بالکل کٹ ڈنڈی ماری تھی کٹ ہی مارے گا. ہاں جی، کوئی نمازی مل جائے، کوئی پرہیزگار مل جائے، ہاں جی، اس کے ساتھ کاروبار کر لوں تاکہ جو ہے نا منافع زیادہ مل جائے، اچھا مل جائے، وہ گڑبڑ نہیں کرے گا. ہاں جی، تو اب دیکھو یہ سوچ کیوں ہے بندے کی؟ اس لیے ہے نا کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو بندہ دیندار ہے یہ دوسروں کا حق نہیں کھائے گا. ہاں جی، اس کا کاروبار کرنا اچھا سمجھتا ہے. مطلب عزت کا سبب ہوا کہ نہ ہوا؟ اچھا آپ نے شادی کرنی ہے، معاشرے میں ایک معاملہ ہے، آپ نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، ابھی آپ کی تو بات نہیں کرتا، تو آپ نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے. ہاں جی، تو آپ دیکھیں گے کہ یار میرے کوئی ایسا خاندان ملے جس کے خاندان والے لوگ جو ہے نا شریف ہوں. ہاں جی، جب اس کا ابو شریف ہوگا، بھائی شریف ہوگا، ہاں جی، تو بچیاں بھی خواتین بھی شریف ہوں گی. تو آپ شریف لوگوں کا کیا معیار سمجھتے ہیں؟ کیا ہو؟ دیندار. ہاں جی، جب دیکھتے ہیں کہ اس کے ابو جی داڑھی والے ہیں، ہاں جی، اور نیک ہیں، اپنا ٹوپی پکڑی رکھی ہوئی، سمجھتے ہیں یار بھائی بچیاں ماشاءاللہ بھی اسی طرح نیکی ہوں گی، لیکن ان لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کرتے ہیں یار. یا اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، اپنی بہن کی شادی کرنی ہے، تو ہم رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو بنسبت اس کے کہ ہم کوئی اور معیار طے کریں، ہم دیکھتے ہیں یار کوئی دیندار بندہ ہو یار، اچھے لوگ ہوں کہ رشتہ کیسا کرنا ہے جی، دیندار ہوں جی. اکثر لوگ ہمیں رشتے کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہماری بچی جوان رشتہ دیکھنا کوئی. ہاں جی، اور کیسے لوگ ہوں؟ مولانا صاحب آپ کو بتا آپ دیندار ہیں، تو کہ دیندار ہی ہو تو اچھا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دین بندے کے اس معاشرے کے اندر عزت میں اضافے کا سبب ہے. تو پھر مذہب کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر خام کا کیوں ہم جو ہے لچوں اور لفنگوں کی لسٹ میں جائیں؟
تو بنسبت بے دین کے دیندار کی شادی بھی جلدی جاتی ہے. یہ فائدہ ہے. کیا ہے وہ دینداری کا فائدہ ہے کیا کہ دیندار کی شادی بنسبت بے دین کے جلدی ہو جاتی ہے. تو لہذا یہ بھی دین کے فوائد میں سے فائدہ ہے. ثابت ہوئی بات ہے کہ دین اس دنیا کے اندر بندے کے لیے عزت کے اضافے کا سبب ہے. اور آج ہر بندہ دنیا میں عزت چاہتا ہے. تو عزت دلانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دین ہے. جیسا کیسا بھی ہے اس معاشرے میں بہت بگاڑ آ گیا, بڑا فساد آ گیا ہماری بد اخلاقی اور ہمارے معاملات کی وجہ سے, لیکن پھر بھی اگر کسی طبقے کی کوئی عزت ہے تو وہ دیندار ہے. تو معلوم ہوا کہ دین عزتوں میں اضافے کا سبب ہے. تو اس سے بھی دین کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے. ایک اور دلیل کہ دین ہماری معاشرتی ضرورت ہے. دین ہماری معاشرتی ضرورت ہے. معاشرے کے اندر انسان بحیثیت انسان دیکھ رہے ہو سب ایک جیسے معلوم ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کہ سب کے عموماً جو ہے 2 آنکھیں ہیں, 2 کان ہیں, 2 ہاتھ ہیں, 2 ٹانگیں ہیں, ایک سارا دماغ ہے. تو جسم کے پرزے اتنے ہی ہیں نا جی, دیکھنے کو سارے ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں. لیکن اس معاشرے کے اندر جو ہے کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کی عزت کرنے کا حکم ہے. جب پتہ ہے بڑے چھوٹے کی تمیز, بڑے چھوٹے کی تمیز یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ مذہب سکھاتا ہے. کون سکھاتا ہے؟ مذہب. تو معاشرتی زندگی میں بھی مذہب کی ضرورت ہے. مذہب سکھاتا ہے کہ والدین کی جو ہے وہ عزت ہونی چاہیے. ہاں جی, بڑوں کی عزت ہونی چاہیے, چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہونی چاہیے. یہ معاشرتی زندگی بہتر ہو ہی تب سکتی جب بندہ مذہب کو اختیار کرے. اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو بندہ ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو مذہب انسان کی معاشرتی ضرورت ہے. اسی طرح مذہب ہماری اقتصادی ضرورت ہے, ہماری کاروباری ضرورت ہے. مذہب ہماری اقتصادی ضرورت, ہماری کاروباری ضرورت. آج پوری دنیا کے اندر جو اقتصادی بگاڑ ہے اور اتار چڑھاؤ ہے, افراط و تفریط ہے, اور معاشرہ ہمارا دن بدن معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے, اس کی بڑی وجہ بے دینوں کے بنائے ہوئے ایسے اصول اور قوانین ہیں, تجارتی قوانین ہیں کہ جو آج ہمارے مذہبی لوگوں پر بھی ہیوی ہو گئے ہیں. ایسے قوانین جو سراسر ہمارے دین و مذہب کے خلاف ہے, ان قوانین کو معاشی قوانین بنا کر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ ہے. آپ دیکھ لیں یہ سود کا نظام کیا ہے, پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہوا سود کا جال. یہ ان طاقتوں کا ہے جو کسی دین و مذہب کی قائل نہیں ہیں. اگر کسی کوئی بندہ اپنے آپ کو ان میں سے کوئی مذہب کا کہتا بھی ہے درحقیقت تو وہ اس مذہب کا ہے نہیں, لیبل ہے صرف و صرف. ہاں جی, یہ سود کی بنیاد کیا ہے؟ غریب کی غربت سے, اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو قرض دینا, واپسی پر اضافی زیادہ وصول کرنا. ایک تو بیچارہ پہلے غریب ہے, دوسرا اس لیے کی ضرورت مند ہے, لیکن پھر بھی اس کی مجبوری ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اس غرض سے پیسے دیے قرض, واپسی پر ابھی زیادہ دو گے. یہ اتار چڑھا ہوا لے کے بیٹھ گیا. اور کاروبار کے ہر طرح کے تجارت کے ناجائز طریقے اس معاشرے کے اندر جو ہیں وہ پمپ رہے ہیں اور اپنا گردش کر رہے ہیں اور پھل پھول رہے ہیں, جس کی وجہ سے معاشی آج ترقی رک گئی ہے. تو یہ اس میں کون سے ایسے معاملات ہیں معاشی لحاظ سے جو ٹھیک نہیں ہیں, انسانیت کے نقصان دہ ہیں, اور ساری کی ساری انسانی معیشت کو لے ڈوبیں گے اگر ان کو نہ چھوڑا گیا. یہ مذہب بتا سکتا ہے, کچھ اور کوئی اور نہیں بتا سکتا. آج جو معیشت ڈوبی ہوئی ہے اسی وجہ سے کہ وہ لا مذہب و بے دینوں کے ہاتھوں میں ہیں. انہوں نے ایسے قوانین بنائے ہیں کہ جن کا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں, پیسہ آنا چاہیے بس کسی طریقے سے بھی آئے. ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اشتراکیت اور سوشلزم اور سرمایہ داری نظام کو جب ہم انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے, بات کریں گے, تو باہر کے اس سے یہ بات سب میں آتی ہے کہ ایسے قوانین ہونے چاہیے اپنا
اقتصادی کہ جن کو سامنے رکھ کر ہم سارے کے سارے انسانوں کو ایک بہترین معاشی پالیسی مہیا کر سکیں، اور یہ معاشی پالیسی سوائے مذہب کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ مذہب ہماری کاروباری ضرورت بھی ہے، مذہب ہماری تہذیب بھی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ ایک جملہ لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں مذہب کا اور تہذیب کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ چولی اور دامن سمجھتے ہیں؟ چولی نے چوڑی سمجھتے ہیں، بس وہی ٹھیک ہے۔ تو یہ مذہب کا اور تہذیب کا، جو بندہ جتنا مذہبی ہوگا اتنا مہذب ہوگا، اور جو بندہ جتنا مذہبی نہیں ہوگا اتنا بد تہذیب ہوگا۔ تو لہذا یہ بات بھی ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ بھئی مذہب ہماری تہذیبی ضرورت ہے، اور واقعی اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ایک تاریخی تسلسل ہے، یہ دلیل میں جو ہے نا صبح سے بیان کر رہا ہوں مختلف پیرائے سے۔ تاریخی تسلسل یہ بتاتا ہے کہ مذہب ہماری ضرورت ہے۔ جب سے انسان آباد ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک لوگ مذہبی چلے آئے ہیں۔ یہ لا مذہب بے مذہب ٹولہ مادہ پرستوں کا یا اور روحانیت پرستوں کا یہ تو کہنا کہ بڑے بات کی یاد ہے، وگرنہ شروع سے دنیا مذہب پرست چلی آ رہی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مذہب ہماری تاریخ کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم مذہب کی اہمیت کا انکار کرتے ہیں، ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں، ہم گویا کہ تاریخ کو چھٹلا رہے ہیں۔ جس قوم کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، تاریخ محفوظ نہیں ہوتی، وہ دنیا کی بدترین قوم ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور اگلی نسلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو مذہب ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ مطلب بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا حضرت آدم کو، حضرت نوح کو اور ابراہیم کو اور حضرت عمران کو، ہاں جی ان کو چنا، منتخب کیا، ہاں جی جہان والوں پر ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ کہ بے شک ہم نے بھیجا رسول بنا کر نوح کو اور ابراہیم کو، اور پھر بنایا ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت کو اور کتاب کو، یا رکھ دیا نبوت کو اور کتاب کو۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ کچھ ان میں ہدایت پہ ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔ ہاں جی ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِیلَ فرماتے ہیں کہ انہی رسولوں کے نقش قدم پر ہم نے لگاتار رسول بھیجے۔ ایک تسلسل ہے، مذہبی تسلسل۔ فَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِیلَ ان کو ہم نے انجیل عطا کی۔ اور فرمایا کان الناس امۃ واحدہ لوگ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین منذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس۔ فرمایا کہ لوگ ایک ہی جماعت تھے، اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا جو خوشخبریاں سناتے تھے، لوگوں کو ڈراتے تھے، ہاں جی، اور نازل کی ان پر کتاب، ہاں جی سچی، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے فی مختلفوا فی جن میں ان کا اختلاف ہو جائے۔ ہاں جی آگے بھی فرمایا لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک نے ہر امت میں رسول کو بھیجا، ہاں جی، اور سب کو یہ حکم دیا کہ بھائی اللہ کی بات کرو اور طاغوت شیطان سے بچتے رہو، شیطان کی وجہ سے بچو۔ تو یہ ایک تاریخی تسلسل ہے۔ اگر ہم اس چیز کو چھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ ہم اپنی تاریخ کو بھلا کر ایک نئے رخ پر چل پڑے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں، وہ جس کو کوئی ماضی نہیں ہوتا، تو وہ قومیں اپنا مستقبل کبھی نہیں سنوار سکتی۔ اسی طرح نسل انسانی کے اتحاد کے لیے بھی مذہب کی ضرورت ہے۔ نسل انسانی کے اتحاد کے لیے مذہب کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح کہ میں نے شروع میں بھی اس کی بات کی تھی کہ آج ہمارے معاشرے میں مختلف طرح کی قومیں آباد ہیں، مختلف خطوں میں، تو ساری کی ساری دنیا آج ایک بستی کی مانند ہو گئی ہے۔ اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے سے رابطہ بڑا آسان ہو گیا ہے۔ پوری دنیا ایسی اس طرح کہ ایک گھر کے اندر سب لوگ رہ رہے ہیں، سب سے رابطہ بڑا آسان ہو گیا۔ تو اب اس وجہ سے ایک دوسرے کے حالات چونکہ ہر بندے کو پہنچ رہے ہیں، اور ہر بندہ دوسرے سے بسا اوقات متاثر نظر آتا ہے، یا اچھائی کی وجہ سے یا برائی کی وجہ سے۔
معاشرے میں اگر ایک بندہ برائی کر رہا ہے اور نیٹ پہ دے رہا ہے، سب اس کو دیکھ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس کی برائی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کوئی بندہ اچھائی کر رہا ہے تو نیٹ پہ دیتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس کی اچھائی سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو لہذا اب اس وقت ضرورت ہے ساری کی ساری انسانیت کو کہ وہ اگر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہونا چاہتی ہے تو وہ مذہب کو اختیار کر لے۔ مذہب کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر سکتی ہو۔ اگر ہر بندہ کہے گا اچھا قوم ہے، نسل ہے، علاقہ ہے، تو پھر میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ عرب کہیں گے ہم تو عرب ہیں، سب ہمارے پیچھے لگے۔ وہ کہے گا امریکہ میں سپر پاور، سارے میرے پیچھے لگے۔ چائنا کہے گا نانا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، ہاں جی مجھ سے بڑا کون ہے، میرے پیچھے لگے۔ تو کس کے پیچھے لگنا ہے؟ روس کہے گا میرے پیچھے لگے، انڈیا کہے گا میرے پیچھے لگے۔ تو بھائی اگر کوئی چیز ہے تو وہ مذہب ہے جس پر سب لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ خیر، آج بسا اوقات اس معاشرے میں بندے کو بڑی سے بڑی قربانی بھی دینے کی نوبت پیش آتی ہے، اور بڑی سے بڑی قربانی دینا جو چیز سکھاتی ہے وہ مذہب ہے۔ بڑی سے بڑی قربانی دینا جو چیز سکھاتی ہے وہ کیا ہے؟ مذہب ہے۔ مذہب ہے جو بندے کو اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، ہر چیز لٹانے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے بندے پر بس اوقات حالات اس طرح کے آتے ہیں، تو لہذا اس لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کی واقعی قدر و قیمت ایسی ہے کہ جو بندے کو اولاد سے زیادہ اور ماں باپ سے زیادہ، مال سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تو ہر قسم کی قربانی اگر ممکن ہے تو مذہب کے ذریعے ہے۔ نسل کی بنیاد پر ہر طرح کی قربانی نہیں ہو سکتی، ہاں جی، کسی رنگ کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی، کسی خطے کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی، مذہب کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے۔ اور تاریخ میں ایسا ہوا ہے، تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ہاں جی یہ دیکھ لیں جو صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پر ایمان لائے، مکہ مکرمہ کا تکلیف والا دور تھا، انہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی، ہر طرح کی، ہاں جی، اور تکلیفیں ہر طرح کی برداشت کی۔ اس کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی مکہ کو چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ، تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ کیوں؟ یہ مذہب تھا، مذہب کی خاطر۔ کوئی اور دنیاوی معاملہ ہوتا بندہ نہیں چھوڑ کے جاتا، تو یہ مذہب ہی ہے۔ جنگ کا موقع آ گیا، آپ بدر کا میدان دیکھ لیں، سامنے کون ہے؟ سامنے کون لوگ ہیں؟ اپنے رشتہ دار ہیں، کسی کا چاچا ہے، کسی کا تایا، کسی کا پھپھا ہے، کسی کا ماموں ہے، ان کی قدر اڑانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو یہ جان دینا یا جان لینا اگر ممکن ہے تو یہ قربانی مذہب کے ذریعے ممکن ہے، ویسے ممکن نہیں ہے۔ تو معلوم مذہب انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ قوموں کی ترقی کے لیے مذہب کی ضرورت، قوموں کی ترقی کے لیے مذہب کی ضرورت۔ آپ دیکھ لیں کہ قوموں کے اندر مختلف جو اتار چڑھاؤ ماضی میں ہوئے ہیں، اگر اس پر عنوان ہے تو مذہب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر کوئی قوم دوسری قوم پر ترقی کس نے کی ہے ماضی کے اندر تو وہ مذہب کی بنیاد پر کی ہے۔ مذہب کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کی بنیاد پر اس نے ترقی کی ہو، وگرنہ ہم اگر یہ سمجھتے کہ نہیں انہوں نے جو ہے وہ پیسے کی بنیاد پہ کر لی ہے، ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ترقی کر لی ہے، تو وہ ترقی ایک عارضی ترقی ضرور ثابت ہوئی ہے اور ایک وقتی غبارہ ثابت ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈرام پہ زمین پہ گری ہے اور پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ یہی آپ دیکھ لیں کہ روس ہے، سپر پاور تھا کسی دور میں، لیکن جو ہے وہ آج اس کا ان لسٹوں میں نام نہیں ہے۔ تو اگر کوئی چیز ہے قوموں کی ترقی کے لیے باعث ہو سکتی ہے وہ انسان کا مذہب ہے۔ خیر، اب دیکھیے زیادہ کھانے کی حرص ہر انسان میں موجود ہے، اس حرص کا علاج اگر ممکن ہے تو مذہب کے ذریعے ممکن ہے۔ آج دیکھیں کہ آپ اکثر فیس بک پر دیکھتے ہوں گے، یوٹیوب پر دیکھتے ہوں گے، ہاں جی، کہ جی وہ اعلان ہو گیا فلان جگہ پر کون بندہ جو آ کے اکیلا بکرا کھا جائے اس کو اتنا انعام دیں گے، وہ اکیلا بکرا کھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ خوبی ہے زیادہ کھانا؟ ہاں جی، انسان کھانے کے لیے تھوڑی پیدا ہوا ہے، کھانا انسان کی ضرورت ضرور ہے لیکن مقصد تھوڑی ہے، کھانا زندگی کے لیے ہے۔ ہاں جی، کہ زندگی کھانے کے لیے، مذہب بتاتا ہے کہ زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ کھانا زندگی کے لیے ہے۔
مذہب کیا بتاتا ہے کہ زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ کھانا زندگی کے لیے، یہ مذہب بتاتا ہے۔ وگرنہ دیکھیں نا بھینس بھی اگر بہت چارہ کھاتی ہے تو انسان ہی بہت کھاتا ہے، اس میں اور اس میں کیا تمیز ہے؟ اب مذہب نے ترغیب دی کہ بھائی یہ زیادہ کھانا انسان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا نا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے جو ہے نا وہ پیٹ کے 3 حصے کرے۔ کتنے حصے کرے؟ 3 حصے، ہاں جی، ایک کھانے کے لیے، کہ پینے کے لیے، کہ سانس کے لیے، یہ 3 حصے ہونے چاہیے، ہاں جی، اور یہ مذہب نے بتایا ہے۔ اور آج پڑھا لکھا بندہ ہو نا، اس سے پوچھو یار کیا پتہ جی آپ نے کھانا کم کھایا؟ میں ڈائٹنگ پہ ہوں، وہ ایک دن ڈائٹنگ کرتا ہے، دوسرے دن جو ہے 8 روٹیاں مزید کھا لیتا ہے زیادہ، عجیب ڈائٹنگ ہے۔ یہ مذہب نے بتایا کہ ڈائٹنگ کیسے کرنی ہے۔ سال بھر میں 1 مرتبہ روزے فرض کر دیے، ہاں جی، روزے فرض کر دیے، بھی رمضان میں روزے رکھو، 1 ماہ روزے رکھو، باقی 11 مہینوں کے لیے آپ کا معدہ واش ہو کے ہر قسم کی علائشیں نکل جائیں گی اور جراثیم نکل جائیں گے اور لویا بن جائے گا۔ باقی 11 مہینے پھر جو ہے نا اچھے طریقے سے جو ہے آپ اپنی خوراک کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھائی یہ روزے کی فرضی ترغیب بھی ہے، نفلی ترغیب بھی ہے، ہاں جی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کے اندر خواہشات تو کم کرتا ہے، خواہشات کو کم کرتا ہے۔ تو روزے کی ترغیب کون دیتا ہے؟ ہاں جی، وہ کہتے ہیں فلانا سائنسدان ہے، اس کو نوبل انعام مل گیا، کیوں جی؟ اس نے جی تحقیق پیش کی کہ بندہ سال کے اندر جو ہے نا وہ 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہے تو باقی اس کا معدہ باقی پورا سال جو ہے نا بڑا اچھا رہے گا اور کئی طرح کی بیماریوں سے پاک ہو جائے گا۔ اس کو نوبل انعام اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو جوتے پڑھنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کے قانون پہ اقرار کیوں نہیں کرتا کہ اسلام نے پہلے یہ بات بتائی ہوئی ہے مثال کے اندر 1 ماہ میں روزہ رکھ رہے ہیں، مسلمان ہو، نوبل انعام نہ 200 کو، مسلمان ہو سب سے پہلے، اس لیے کہ اسلام نے یہ بات پہلے کی ہوئی ہے۔ تو لہذا انسان جو مذہب ہے وہ انسان کے اندر کھانے کی حرص کو کم کرتا ہے۔ نفلی روزہ کی ترغیب دی گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ایام بیس کا روزہ رکھتے تھے، ہاں جی، یعنی 13، 14، 15 تاریخ، ہر جو ہے وہ چاند والی تاریخ یہ اس کی، اور رمضان میں۔ تو یہ نفلی اور فرضی روزے کی ترغیب ہے تاکہ انسان کے اندر یہ کھانے کی حرص کم ہو، ہاں جی۔ اور دیکھیں آج انسان کی تباہی کا جو چیزیں باعث بنی ہوئی نا، ان چیزوں میں ایک بڑی چیز وہ انانیت اور تکبر ہے، انانیت اور تکبر ہے۔ اور یہ تکبر، انانیت، یہ انسانیت کو لے ڈوبی، اس نے معاشرے کے اندر بہت زیادہ فساد برپا کیا ہوا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس انانیت اور تکبر کا علاج سوائے مذہب کے اور کسی چیز کے پاس نہیں ہے۔ مارکیٹ میں کوئی ایسی دوائی ملتی ہے اس پہ لکھا ہوا یہ تکبر کا علاج ہے، صبح پیر شام کھاؤ، تکبر ختم ہو جائے گا۔ انانیت اور تکبر کا علاج کیا ہے؟ عاجزی، اور عاجزی یہ مذہب سکھاتا ہے۔ جب بندہ 5 مرتبہ وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی چیز میں نہیں ہوں، ایک ذات مجھ سے بھی بڑی ہے جس کے آگے مجھے جھکنے کا حکم ہے۔ یہ عاجزی ہے۔ تو عاجزی کون سکھاتا ہے؟ تو انانیت اور تکبر کا علاج اگر ممکن ہے تو یہ کس کے ذریعے ممکن ہے؟ ہاں جی، مذہب کے ذریعے سے ممکن ہے۔ دیکھیے یہ مال کی حرص، زیادہ مال میرے پاس آ جائے، یہ اس حرص نے بھی انسانی نظام کو، معاشرے کو تباہی کے دانے پہ لا دیا۔ ہر بندہ کسی بھی طریقے سے دوسرے بندے کا مال ہتھیانے کے چکر میں ہے، تو اس حرص کا علاج اگر کسی چیز نے پیش کی تو مذہب ہے۔ مذہب نے بتایا کہ بھائی مال تمہاری ضرورت ہے، لیکن اس کو حاصل کرو، لیکن اس کے لیے یہ قوانین ہیں۔ مال تمہاری ضرورت ہے لیکن اس کے لیے حلال اور حرام کی پرواہ ضرور کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہر وہ طریقہ جو شرعاً ناجائز ہے اور اس طریقے سے کسی دوسرے بندے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ایک بندے کا فائدہ دوسرے کے نقصان پر مبنی ہے،
ہاں جی اس طریقے سے مال تم لوگ حاصل نہیں کر سکتے، خواہ وہ جوا ہے، خواہ وہ لاٹری ہے، سٹا ہے، ہاں جی۔ اور یہ جو آج نئی نئی کمپنیاں نکلی ہوئی ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ کئی طرح کے لالچ دے رکھے ہیں لوگوں کو، نیٹ پر جو ہے نا اتنے پیسے جمع کرواؤ، پھر آگے جو ہے نا اس کو آگے اتنے لوگوں کو شیئر کرو تو اتنے پیسے تمہارے اندر آ جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے نجائز مال ہتھیانے کے طریقے ہیں۔ تو زیادہ مال اکٹھا کرنے کی حرص، اگر اس کا کوئی علاج ہے تو مذہب کے پاس ہے۔ دنیا کے کسی ڈاکٹر، دنیا کے کسی پروفیسر، دنیا کے کسی بھی سائنسدان کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اور مذہب نے اس کا علاج بتایا ہے کہ بھائی اس کا علاج کیا ہے؟ جو اپنے پاس مال ہے نا وہ دوسروں پر خرچ کرو۔ کیا علاج بتایا؟ جو اپنے پاس مال ہے دوسروں پر خرچ کرو۔ بھائی تمہارے پاس مال ہے، اگر نصاب کے مطابق ہے اس کی زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نکالو، ہاں جی۔ عید الفطر آ گئی، صدقۃ الفطر نکالو، قربانی آ گئی، اپنے مال سے قربانی دو، ہاں جی۔ قربانی کے بھی 3 حصے کرو، سارا گوشت خود نہ کھا جاؤ، ہاں جی۔ اب یہ اور نفری طور پر صدقات کی ترغیب دی۔ اب زکوٰۃ صدقات کس کو دیتے ہیں؟ معاشرے کے کمزور لوگوں کو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ تمہارے مالداروں سے لی جاتی ہے اور غرباء کو دی جاتی ہے، فقراء کو دی جاتی ہے۔ تو معاشرے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک نظام بنایا گیا، اور اسی طرح حرص انسان کے اندر مالی حرص کو کم کرنے کے لیے اس کو ترغیب دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ نفلی طور پر بھی خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، اس لیے فرمایا کہ بھائی اپنا صدقہ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، ہاں جی، بندے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے فضائل سنائے گئے ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیسے بہترین باتیں ارشاد فرمائی ہیں، صدقے کے متعلق ترغیب دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 گنا تک کا اجر صدقے کا رکھا ہے، اللہ کے راستے میں دینے کا رکھا ہے، اس لیے کہ مال کی حرص بندے کے اندر کم ہو۔ زیادہ مال اکٹھا کرنے کی حرص یہ انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے، اور اس کا علاج یہ صرف مذہب نے بتایا۔ مذہب کے علاوہ اس کا علاج کسی کے پاس موجود نہیں۔ اس سے معلوم ہو کہ مذہب انسان کی ضرورت ہے۔ مذہب کیا ہے؟ انسان کی ضرورت ہے شبیر۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جہاں اور بہت ساری تباہی کی وجوہات ہیں، تو ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ حرام کاری ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ حرام کاری کے اسباب ذرائع اتنے پیدا ہو گئے کہ اللہ معاف فرمائے کہ اس سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا، اور اس چیز کا علاج اگر دیکھا جائے تو سوائے مذہب کے اور کسی چیز کے پاس نہیں ہے، سوائے مذہب کے اس چیز کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اس معاشرے کے اندر ہر انسان چاہتا ہے کہ میری عزت محفوظ رہے، ذاتی طور پر چاہتا ہے، چاہے دوسروں کی عزت محفوظ رکھے نہ رکھے ایک بات کا مسئلہ ہے، اگر اپنی عزت محفوظ اس کی رہ سکتی ہے تو اس کا علاج سوائے مذہب کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز بتائی ہے، ہاں جی، حرام کاری کا دروازہ بند کیا ہے اور مذہب نے بند کیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، فرمایا بدکاری قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی والا راستہ، اس سے روکا ہے۔ آج اگر یہ مذہب نہ ہو، دین نہ ہو، تو اس معاشرے کے اندر بے حیائی جتنی موجود ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ جائے، اور لوگوں کا نسب محفوظ نہ ہو، یہاں جو ہے وہ پتہ کرنا ہی مشکل ہو جائے یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا نہیں ہے۔ بے دینوں کے اندر، جن گھروں کے اندر دین نہیں ہے، آپ دیکھ لیں کہ عورت جو ہے، اللہ معاف فرمائے، آج کل تو ڈرامے سنا ہے، فلمیں بھی اس طرح کی آ رہی ہیں، ڈرامے بھی، کہ ان کی کہانی یہ ہوتی ہے کہ عورت کی شادی کسی اور سے ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے نا وہ چکر عشق کسی اور سے چل رہے ہوتے ہیں۔ ڈرامے اور فلمیں بھی اس طرح کی بنا کے جا رہی، یعنی حرام کاری کو عروج دینے کے لیے، ہاں جی، اور بیوی کسی اور کی ہے اور عشق کسی اور کے ساتھ ہے۔ ماحول بھی اس طرح کا فراہم کیا جا رہا ہے آج، ہاں جی۔ یہ 12 بجے کے بعد جو ہے نا کالے جو ہے نا وہ پیکج فری پر نہیں کیا کہ کچھ کتنے منٹ فری، 12 بجے جو 12 بجتے ہیں ویسے آتے ہیں آپ کو اتنے منٹ فری دیے گئے ہیں، اور فری منٹ اس نے کہاں لگانے ہیں؟
اور وہی اس نے کسی عورت کے ساتھ جو ہے نا کوئی نجائز چکر پہ لگانے. ہاں جی. وہ ایک دوست مجھے کال آئی, کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ رات کو پتہ نہیں کس کے ساتھ باتیں کرتی ہے. کہتے ہیں میں کئی دن سے نوٹ کر رہا ہوں, تو رات کو جو ہے میں اٹھتا ہوں تو وہ کال پہ بات کر رہی ہوتی ہے, میں بڑا پریشان ہوں. تو میں نے کہا بھائی آپ اس سے پوچھیں بھی کس سے بات کرتی ہے. کہتے میں نے جو ہے نا وہ اس کو موبائل اٹھا کے دیکھا تو نمبر بھی پتہ نہیں میں نے اپنا ٹریس ہوا یا کیا کیا. کہتا وہ نمبر پتہ نہیں کس شہر کا ہے, بیابان کا, زندگی میں کبھی وہاں کہیں بھی نہیں ہوگی, تو جس سے باتیں کرتی ہے. تو میں نے کہا اصل میں یہ وہی علاج ہے, بن دیکھی یاری, ہاں جی, اور بن دیکھی دوستی, اور یہ سارا شیطانی چکر ہے. وہ اپنا کہہ لیں کہ آج کل وہ موبائل کمپنیاں خود جو ہے وہ نمبر سینڈ کرتی ہیں, ہاں جی اس سے دوستی لگاؤ, یہ نمبر ہے اس کے ساتھ یاری لگاؤ, فلانا کرو, یہ اس طرح کی معاملات ہیں. تو میں نے کوئی ایسا چکر اور کی بات نہیں ہے, پریشان نہ ہو. تو اپنی بیوی کو سمجھائیں کہ 12 بجے کے بعد اگر بات کرنے کو جی چاہے تو مجھ سے کر لیا کرو. تو باہر کیا میں نے عرض کیا کہ یہ جو بے حیائی کا دروازہ ہے یہ سوائے مذہب کے اور کوئی چیز بند نہیں کر سکتی. ہمارے معاشرے کے اندر آج جو بگاڑ موجود ہے, اس بگاڑ سے اگر ہم واپسی کی راہ چاہتے ہیں سوائے مذہب کے اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے. دیکھیں ہمارا معاشرہ جرائم سے بھرا ہوا ہے. ہاں جی, چوری, ڈکیتی, ہاں جی, اور پتہ نہیں کیا کیا جرائم ہمارے معاشرے کے اندر پائے جا رہے ہیں. اور ہر معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی جرائم کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور جرائم کا خاتمہ سوائے مذہب کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. دین اختیار کیا جائے تو جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے, وگرنہ جرائم کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. آپ دیکھو نا, ہم ہر لحاظ سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ دین اسلام ہر لحاظ سے کامل ہے. وہ تو انشاءاللہ جب ہم اس کی خصوصیت بتائیں گے تو بات کریں گے. نہیں تو میں مذہب کہہ رہا ہوں, دین اسلام کی بات نہیں کر رہا. وگرنہ دیکھا یہ سب چیزوں کا رخ دین اسلام کی طرف آتا ہے, اس لیے کہ دین اسلام نے حدود مقرر کی ہیں, جرائم پر حدود مقرر کی ہیں. اور دیکھو چوری ہے, فرمایا ہاتھ کاٹ دو. ہاں جی, چوری کرتا ہے. ڈاکہ زنی ہے, سزا مقرر کی ہے. شراب ہے, سزا مقرر کی ہے. بدکاری ہے, سزا مقرر کی ہے. اب اس معاشرے کے اندر ان جرائم کا خاتمہ ضروری ہے, اور جرائم کا خاتمہ یہ اسی وقت ہوگا جب مجرم کو پتہ ہوگا مجھے سزا ملے گی. جب اس کو پتہ ہے کہ میں نے قتل کر دیا, میں تو بڑی شخصیت ہوں, لہٰذا قتل کر بھی کیا ہے, ہاں جی, مجھے کوئی بندہ پکڑ ہی نہیں سکتا, میرے خلاف کیس چل ہی نہیں سکتا. ہاں جی, 100 بندے کا قاتل ایسے ہی بر رہا ہے, دندنا رہا ہے ایسے ہی معاشرے کے اندر. تو پھر مجھے بتائیں کہ وہاں پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ جہاں شرعی حدود لاگو ہوں گی اور معاشرہ شرعی ہوگا, دینی ہوگا, اور ہر مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملے گی, اس معاشرے کے اندر جرائم کا خاتمہ ممکن ہے. اور یہ چیز مذہب کی بنیاد ہے, اور کیا ہے, اس کی بنیاد مذہب ہے. ہاں جی, آپ دیکھو نا, اگر پتہ ہے کہ ایک بندہ چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, یقینی طور پر کبھی چوری کرنے کی ضرورت کرے گا نہیں کرے گا. اس کو پتہ میرا ہاتھ کٹنا ہے. تو جس کو پتہ ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں کہنا تو وہ چوری پہلے ایک ہی ہے, اب اور کرے گا. لالچ آ گیا اس کے اندر, اب اس کے اندر لالچ آ گیا, وہ چوریاں اور کرے گا. جس کو پتہ ہے کہ بھئی میں کسی کو قتل کروں گا, بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا, قتل کرے گا نہیں. اس کو پتہ ہے کہ میں نے پیسے دے کے چھوٹ جانا ہے, فلانا ایس ایچ او میرا واقف ہے, فلانا ڈی پی او میرا واقف ہے, فلانا میرا واقف ہے, لہذا میں نے قتل کیا بھی تو کیا معاملہ ہے. تو وہاں معاشرے سے قتل ختم ہوں گے نہیں. شرعی حدود کا نفاذ جس معاشرے میں ہو جائے گا, ہاں جی, تو جرائم کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا. اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل والو تمہارے لیے اس قصاص کے اندر زندگی ہے. دیکھا جائے تو قصاص میں تو موت نظر آتی ہے. ابھی ایک بندے نے دوسرے بندے کو قتل کر دیا, بدلے میں اس کو قتل کی جگہ, یہ تو موت ہے بظاہر, لیکن فرمایا یہ زندگی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک موت کے پیچھے کتنی زندگیاں بچ جائیں گی. جب ایک مجرم ہے اس کو پتہ کہ میں اس کو قتل کروں گا تو بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا, فوراً اپنا ہاتھ اس جرم سے پیچھے کر لے گا,
اور اس کو قتل نہیں کرے گا، اس کے بدلے میں اس کو زندگی مل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قتل نہیں کیا تو بدلے میں اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو لہذا یہ اگر معاشرے کے اندر ہم جرائم کا خاتمہ چاہتے ہیں تو جرائم کا خاتمہ سوائے مذہب کے اور کسی طریقے سے ممکن ہے ہی نہیں۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، جن جگہوں پر آج بھی جرائم کی سزائیں موجود ہیں تو وہاں پر آج بھی ہاں جی جرائم کتنے کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگرچہ وہاں پر مکمل طور پر ان چیزوں کا نفاذ نہیں ہے، لیکن پھر بھی سعودیہ میں دیکھیں نا بعض جرائم کی سزائیں ملتی ہیں۔ وہ پچھلے دنوں میں ایک بندے نے قتل کیا کسی کو، بدلے میں اس کو قتل کیا گیا، تو کیسا شور مچا تھا پورے ملک کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ جس معاشرے کے اندر یہ قصاص کا قانون ہے تو واقعی وہاں پر ایک قتل بھی ایک بہت بڑا بھاری جرم شمار ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کا حل بھی مذہب کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ جرائم کا خاتمہ کس چیز سے ہونا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جہاں اور بہت سارے امراض ہیں، مرضوں میں سے ایک مرض یہ ہے کہ لوگ دوسروں کی وراثت ہاں جی وہ لوٹ گھسوٹ کر کھا جاتے ہیں۔ شریف آدمی کو وراثت میں اپنا حق ہی نہیں ملتا۔ ہاں جی، وہ اسلام سے پہلے صورتحال تھی کہ ماں کو اس کا حق نہیں ملتا تھا، بیٹی کو اس کا حق نہیں ملتا تھا، اور بڑے بڑے جرائم تھے اس وقت۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں مشرکین مکہ کے جرموں میں سے جرم بیان کیا ہوا تھا، اکل التراث اکلا لما، تم وراثت کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ تو یہ سمیٹ کر وراثت کا مال کھا جانا یہ بہت بڑا جرم تھا۔ تو اگر وراثت صحیح طریقے سے کسی کو مل سکتی ہے تو مذہب کے اختیار کرنے سے یہ، وگرنہ تو بے دین کے پاس تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو کس چیز کی وراثت دینی ہے اس کو، جو بندہ مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے۔ وراثت کا تصور تو مذہب نے پیش کیا نا، کہ کسی اور چیز نے پیش کیا ہے، مذہب نے پیش کیا ہے۔ تو اگر ایک بندہ کسی کا رشتہ دار ہے اور خدا کے وجود کو نہیں مانتا تو لیکن وراثت کا مطالبہ کرتا، اس کو بھی وراثت کا تصور تو بھائی مذہب کا تصور ہے، پہلے مذہب کو مانو پھر وراثت تمہیں ملے گی۔ کیا خیال ہے کہ نہیں ایسا؟ بالکل۔ تو لہذا یہ وراثت کا مال کس کو کتنا ملنا ہے اور کیسے ملنا ہے، اس کی جو ہے وہ بالکل منصفانہ تقسیم یہ صرف مذہب کے پاس ممکن ہے، کسی اور کے پاس ممکن ہے نہیں ہے۔ خیر، یہ کافی عنوانات میں نے آپ پر خدمت میں ذکر کیے ہیں۔ تو کئی عنوانات کے تحت ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ خدا اور مذہب ہماری ضرورت ہے۔ خدا کا اقرار کیے بغیر بھی یہ زندگی ہماری ادھوری ہے، اور مذہب کو تسلیم کیے بغیر بھی ہماری زندگی ادھوری ہے۔ جب ہم نے اتنی بات کر لی اور اس نتیجے پر پہنچ گئے کئی پیرائے سے بات کر کے کہ مذہب ہماری ضرورت ہے، دین ہماری ضرورت ہے، مذہب ہماری ضرورت ہے، دین ہماری ضرورت ہے، اس لحاظ سے اس لحاظ سے اس لحاظ سے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کون سا مذہب ایسا ہے جو یہ ہماری ساری کی ساری ضروریات پوری کرے گا؟ کون سا مذہب ایسا ہے جو ہماری یہ ساری کی ساری ضرورتیں پوری کرے گا؟ تو پھر اختیار بھی اسی کو کرنا چاہیے یا کسی اور کو؟ ہاں جی، جو ضرورتیں ہم نے بیان کی ہیں کہ بھائی یہ بھی ہماری ضرورت مذہب پوری کرتا ہے، یہ بھی پوری کرتا ہے، یہ بھی پوری کرتا ہے، پھر دیکھو مذہب ہے کون سا جو ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے مذہب کو اختیار نہ کریں جو چند رسومات کا مجموعہ ہے یا چند بوسیدہ نظریات کا مجموعہ ہے، اس کے سوا اس کے پلے کچھ نہیں ہے، اور وہ انسان کو ایک مکمل جینے کا ضابطہ حیات عطا نہیں کرتا۔ اس مذہب کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کوئی فائدہ ہے۔ تو یہ جتنے تصورات میں نے پیش کیے ہیں، یہ سارے کے سارے تصورات یہ بنیادی طور پر یہ اس مذہب کے اندر ہو سکتے ہیں جو مکمل ضابطہ حیات ہو، اور مکمل ضابطہ حیات وہ دین اسلام ہے، دین اسلام کے علاوہ اور کوئی۔ آج انسان کی تمام قسم کی بنیادی ضروریات کو اگر کوئی مذہب پورا کر سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اور کسی کے پاس ایسا کوئی
جو ہے وہ نظام موجود نہیں کہ وہ ساری کی ساری ضروریات پورا کر سکتا ہو۔ الحمدللہ اسلام کے پاس یہ ساری کی ساری خوبیاں موجود ہیں کہ وہ ساری کی ساری انسان کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ اور بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب دیکھو نا جی، مذاہب موجود ہے تو مذاہب موجود ہے تو کسی ایک کی ترقی تو ضروری ہے نا جی۔ ہم کہیں بھی ہاں جی ہندو بھی مذہب ہے، سکھ بھی مذہب ہے، عیسائی بھی مذہب ہے، یہودی بھی مذہب ہے، بدھ مت بھی مذہب ہے، تو مت بھی مذہب ہے، فلانا فلانا مذہب ہے، تو لہذا آپ نے مذہب کی ضرورت بیان کی، لہذا ہم بدھ مت اختیار کر لیں، لہذا ہم عیسائیت اختیار کر لیں، لہذا ہم یہودی بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، جو ہم نے باتیں بنیادی پڑھی ہیں کہ بھئی دیکھو یہ اس چیز سے بھی، اس زاویے سے بھی، اس زاویے سے بھی، اس ضرورت سے بھی مذہب کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے، تو پھر مذہب بھی تو وہی اختیار کرنا پڑے گا جو ان تمام ضروریات کو پورا کرتا ہو، وگرنہ اے نہ ہو بندہ کبھی مانگ بھی منگی پھر رہی ننگی۔ کی خیال ہے؟ مذہب اختیار بھی کیتا، ضرورتیں پھر پوریاں نہ کیتی انہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب موجود نہیں ہے جو ساری ضروریات پوری کرے۔ کیوں؟ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس لیے مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی ترجیح عقلاً ضروری ہے، اور دلائل کی روشنی میں ضروری ہے کہ بھئی ان تمام مذاہب میں کوئی ایسا مذہب ہونا چاہیے جو تمام مذاہب میں، تمام ادیان میں امتیازی مقام رکھتا ہو، آج کے دور میں واقعی ساری کی ساری انسانیت کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو۔ اس مذہب کی ترجیح ضروری ہے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور ایسا مذہب دین اسلام ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشستوں میں دلائل کی بنیاد پر یہ بات سمجھیں گے اور سمجھائیں گے کہ بھائی مذہبی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اگر اس وقت کوئی مذہب ہے تو وہ کون ہے؟ دین اسلام ہے۔ ہم اس پہ دلائل رکھتے ہیں اور الحمدللہ دلائل دیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے کہ واقعی اس وقت ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، ہاں جی۔ تو میں اینڈ پہ صرف چند باتیں عرض کر دوں کہ دین کامل جو مکمل ضابطہ حیات ہے اس کا معیار کیا ہے، اس معیار پر پھر آگے ہم اپنے دین اسلام کو پرکھ سکتے ہیں اور اس کی روشنی میں دلائل دے سکتے ہیں کہ بھائی مذہب حق، دین حق کے یہ علامتیں ہیں، تو لہذا یہ علامتیں دین اسلام میں پائی جاتی ہیں، لہذا ہم اس لیے اس کو ہم اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کے اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ایک صحیح ابدی کامل دین جس کو اختیار کرنا چاہیے، ہر بندہ کہے گا اس میں 5 صفتیں ہونی چاہیے۔ کتنی صفتیں ہونی چاہیے؟ نمبر 1، وہ مذہب عقلی طور پر صحیح ہو، یعنی اس میں کوئی عقیدہ عقل کے خلاف نہ ہو۔ وہ مذہب عقلی طور پر صحیح ہو، یعنی اس میں کوئی عقیدہ عقل کے خلاف نہ ہو، نمبر 1 اصول۔ نمبر 2، اس میں عبادات اور دیگر فرائض حد اعتدال سے متجاوز نہ ہوں۔ اس میں عبادات اور دیگر فرائض جو بندے کے ذمہ لاگو کیے گئے وہ حد اعتدال سے متجاوز نہ ہوں، ایک حد تک ہوں، کیونکہ اس لیے کہ اس نے عبادات بھی کرنی ہے، دینی فرائض کو بھی نبھانا ہے، اس نے اور کام بھی کرنے ہیں، اعتدال سے زیادہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس مذہب کا ڈھانچہ ایسا ہو کہ اس سے ایک کو دوسرے سے نقصان نہ پہنچے بلکہ ایک کو دوسرے سے فائدہ ہو اور ایک دوسرے کا دست باز ہو۔ یہ عالمی معیار پر میں اصول بیان کر رہا ہوں کہ وہ مذہب جس کو اختیار کرنے کا حق ہے تو اس کا معیار کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے۔ تیسرا اصول میں نے ذکر کیا، اس مذہب کا ڈھانچہ ایسا ہو کہ اس سے ایک کو دوسرے سے نقصان نہ پہنچے بلکہ ایک دوسرے کا دست بازو ہو۔ نمبر 4، وہ مذہب تمدن کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی کا ساتھ دے سکے بلکہ خود اس ترقی کا راستہ دکھائے، یعنی ہر طرح کی معاشرتی، فکری، ہاں جی، لسان، ہر طریقے سے وہ ترقی کی راہ دکھانے والا ایسا مذہب چاہیے۔ نمبر 5،
وہ مذہب ایک مکمل ضابطہ حیات یعنی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرے، چند مخصوص نظریات اور رسوم تک محدود نہ ہو۔ وہ مذہب ایک مکمل ضابطہ حیات ہو یعنی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرے، چند مخصوص نظریات اور رسوم تک محدود نہ ہو۔ یہ 5 صفات عالمی معیار پر ہم نے دین حق اور اس دین کی طے کی ہیں جو اس وقت بندہ اختیار کرے تو واقعی ساری کی ساری وہ ضرورتیں جو ایک مذہب کو پوری کرنا چاہیے کر سکتا ہے۔ اور یہ 5 الحمدللہ یہ جو باتیں ہیں یہ اسلام میں پائی جاتی ہیں، اس لیے ہم نے اسلام کو اختیار کیا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہیں بچوں آگے بات سمجھ میں؟ اچھا، اب ظاہر بات ہے جو مذہب ہے جس کی ضرورت پر ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان کی ضرورت ہے، تو یہ مذہب بندے کو ملے گا کیسے؟ ظاہر بات ہے دین اور مذہب اس کو عطا کرنے والے ذات اللہ تبارک تعالیٰ ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر بندے کو خود آ کر تھوڑی مذہب دینے کے لیے آئیں گے۔ جو بڑی ذات ہوتی ہے وہ ہر بندے کو تھوڑی، بڑے بندے ہر بندے کو منہ لگاتے ہیں، ہاں جی، وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ کیسے بات کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اپنے نمائندوں کے ذریعے سے پیغام پہنچاتے ہیں بندوں تک۔ ان نمائندوں کا نام انبیاء ہے۔ ان نمائندوں کا نام کیا ہے؟ اس سے جس طرح مذہب کی ضرورت سمجھ میں آئی تو نبوت کی ضرورت بھی سمجھ میں آئی کہ مذہب بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، اس مذہب کو لے کے آنے والے کون ہوں؟ انبیاء۔ اب دیکھو نا، وزیر اعظم ہے، حاکم ہے، حکمران ہے، تو وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے قوم تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے، تو لہذا ہر بندہ تھوڑی جا کے براہ راست اس سے گفتگو کرتا ہے، جا کے بادشاہ سے بات کرتا ہے، نمائندوں کے ذریعے بات ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو احکامات دیے ہیں، دین دی ہے، شریعت دی ہے، براہ راست نہیں بلکہ اپنے نمائندوں کے ذریعے۔ ان نمائندوں کا نام کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام۔ تو لہذا اس سے دین کی ضرورت بھی سمجھ میں آ گئی اور نبوت کی ضرورت بھی سمجھ میں آ گئی۔ اور پھر توجہ فرمائیں، بات ختم کرنے کے قریب ہوں تاکہ نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے۔ وہ بادشاہ کے جو نمائندے ہوتے ہیں نا، وہ بھی بادشاہ کی نظر میں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں بھی تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بہت قریبی ہوتا ہے، دوسرا کچھ اس سے ذرا ہٹ کے، کچھ اس سے ہٹ کے ہے، اس طرح ان میں مقام مرتبے کا فرق کرتا ہے حاکم۔ تو رب تعالیٰ کی ذات نے بھی کیا ہوا ہے، انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نمائندے ہیں اللہ پاک کے، لیکن ان میں سے بعض سے افضل ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے کچھ کو ہم نے کچھ پر فضیلت عطا کی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر دیکھیے جس طرح کے جو احکامات ہوتے ہیں ان کی انتہا آ کر ایک بڑی شخصیت پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، سارے عہدے آ کر ایک ذات پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نبیوں میں بھی ایسی ایک ذات موجود ہے جن پہ آ کے سارے عہدے ختم ہو جاتے ہیں، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہاں جی، تو ہم نبوت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ختم نبوت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو مذہب بھی ہماری ضرورت ہے، انبیاء بھی ہماری ضرورت ہے، نبوت بھی ہماری ضرورت ہے، ختم نبوت بھی ہماری ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ان موضوعات پر پھر آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں بات کو سمجھ کر آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔